إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، امن اور خوف جب لفظ استعمال کیے جاتے ہیں تو ہر شخص ان کا مفہوم سمجھ جاتا ہے. امن کسے کہتے ہیں اور خوف کسے کہتے ہیں، لیکن شاید صرف ان الفاظ کے سمجھنے کی حد تک ہی ہمارا واسطہ ہے. ہم نے امن کی اہمیت کو نہیں جانا اور خوف کی خرابی کو نہیں سمجھا کہ جس معاشرے میں امن ہو، سلامتی ہو، سکون ہو، وہ معاشرہ کس طرح پروان چڑھتا ہے، اور جس معاشرے میں خوف ہو، بد امنی ہو،
فساد ہو، وہ معاشرہ کس طرح تنزل کا شکار ہوتا ہے، دور نہ جائیے، ملک کو چھوڑیے، ایک ریاست کو چھوڑیے، اس کا اندازہ آپ بخوبی اپنے گھر سے لگا سکتے ہیں۔ گھر کی چار دیواری کے اندر دو گھروں کو لے لیں، ایک گھر میں ہر وقت بچوں کے اوپر دباؤ ہو اور ایک گھر میں بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا واسطہ ہو، دونوں کی نشو و نما، دونوں گھروں کے ماحول میں بچوں کی گروتھ، آپ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جن بچوں کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑے، جن بچوں کو ہر وقت ڈرایا جاتا ہو، کبھی بلی سے، کبھی کتے سے، کبھی جن سے، کبھی کسی چیز سے، کبھی کسی چیز سے، وہ بچہ دل کا کمزور ہوتا ہے، اس کی گروتھ نہیں ہوتی، وہ دبتا ہی رہتا ہے، اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جن بچوں کے اندر بہادری، شجاعت، دلیری اور پیار اور محبت کی فضا قائم کی جائے، وہ بچے دنوں میں اپنا پروان چڑھتے ہیں اور ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل یہی چیز، جتنا جتنا دائرہ وسیع ہوتا جائے، اس کے اثرات اسی طرح ہی بڑھتے جاتے ہیں، امن کے بھی اور خوف کے بھی۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا جد الانبیاء ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ اور حالات زندگی سامنے لائیے۔ 86 برس کی عمر میں اللہ رب العالمین نے ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے، وہ بیٹا دودھ پی رہا ہے، ماں کی گود میں ہے، رب العالمین کا آرڈر آتا ہے، ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو اس کی ماما ہاجرہ کو فلسطین سے اٹھائیے، مکہ مکرمہ میں اس جگہ پہ چھوڑ کر آئیے جہاں کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ کوئی بندہ بشر ہے، نہ کوئی گھر بار ہے، نہ کوئی وہاں لوگ رہتے ہیں، ایسی جگہ پہ بواد غیر ذی زرع، اس جگہ پہ چھوڑ کر آئیے، ایسی وادی میں جہاں کوئی زراعت، کاشتکاری، کوئی گھر آباد، کوئی مارکیٹ، کوئی بازار سوق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا حکم، پانی کا مشکیزہ، تھیلی کھجوروں کی، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو لے کر وہاں جا کے چھوڑ کر آتے، واپس پلٹے، سب سے پہلی جو دعا کی، کیا کہا؟ اللہ ان کی حفاظت فرما؟ نہیں، سب سے پہلی جو دعا کی رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ اس شہر کو، اس ملک کو امن والا شہر بنا اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ دونوں ہی چیزیں انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ اکبر۔ کیا رب العالمین نے عجیب نقشہ کھینچا ایک دعا میں کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما،
دوسری دعا میں آنے والے تمام انسانوں کو یہ درس و سبق دے دیا کہ امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس معاشرے میں توحید نہیں ہوگی، جب تک اس معاشرے میں شرک کا کڑا کم نہیں ہوگا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ساتھ ہی فرما دیا امن والا بنانے کے ساتھ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور ابا اے ہمارے پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو شرک سے بچانا، کیونکہ شرک آ گیا تو امن ختم ہو جائے گا۔ آج ہم مسلمان بھی ہیں، سجدے بھی کرتے جا رہے ہیں قبروں کو، مسلمان بھی ہیں، نذر و نیاز بھی غیر اللہ کی، مسلمان بھی ہیں، حاجت اللہ کوئی اور، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اور مشکل کشا کوئی اور، مومن بھی ہیں، اولاد دینے والا کوئی اور، مسلمان مومن بھی ہیں، اور بگڑی تگڑی بنانے والا کوئی اور، شفا دینے والا کوئی اور، یہ سارے ہمارے عقیدے شرک والے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں امن نہیں قائم ہوتا، کیسے قائم ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہمیں سبق دے دیا، امن چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر یہ دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے اللہ اکبر قبول کرتے ہوئے فرمایا، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام ان کو اسلام کی دعوت دیجیے، ان کو اسلام کی دعوت دیجیے مکے والوں کو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تو کہنے لگے وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہا گیا کہ ہدایت کی پیروی کر لو، تو کہنے لگے مسلمان ہو کے ہم نے اپنی جانیں گنوانی ہے، ہمیں تو لوگ مار دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم نمکن لہم، کیا ہم نے ان کو مکہ میں جگہ نہیں دی؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے جو پھل ہیں وہ ان کی طرف پلٹ کر آ رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ نہیں؟ فرما دو اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون۔ ان کو کہو ہم نے مکہ کو امن والا شہر نہیں بنایا؟ کیا یہ مکہ سے باہر نکل کر تو دیکھیں کہ لوگوں کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا؟ ان کو امن کی قدر کا ہی نہیں پتا، کبھی انہوں نے خوف دیکھا ہو تو پھر ہے نا۔ اور جب کوئی بھی انسان امن کو برباد کرنے کے لیے کوشش کرے گا، خصوصاً مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ کے اندر اس علاقے کے امن کی بات تو چھوڑیے، اللہ رب العالمین نے قیامت تک وہاں شکار تک کرنا حرام قرار دے دیا ہے۔ شکار کرنا تو دور کی بات ہے، شکار کو وہاں سے پکانا بھی نہیں ہے، گری ہوئی چیز بھی نہیں اٹھانی۔ اس قدر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا۔ اس لیے امن بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عنده قوت یومی فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ لوگو، جو انسان صبح اٹھتا ہے بالکل تندرست ہوتا ہے، صحت والا ہوتا ہے، امن میں ہوتا ہے، کوئی اس کو خوف و خطرہ نہیں ہوتا، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، غذا ہو، صرف ایک دن کی، وہ یوں سمجھے فکأنما حیزت لہ الدنیا، اس نے پوری دنیا کو جمع کر دیا، اتنا وہ مالدار آدمی ہے۔ اور امن کے مقابلے میں خوف پھیلانا، بد امنی پھیلانا، لوگوں کی جانوں اور ان کی عزتوں، ان کے مالوں پہ حملہ کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ دنیا کا تباہ و برباد ہونا اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا کہ ایک مسلمان کی جان کو ختم کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے آپ نے فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق، کسی مومن کو بغیر حق کے قتل کرنا یہ اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے تباہ ہونے سے بھی بہت بڑا ہے۔
پوری دنیا تباہ ہو جائے اللہ کو پرواہ نہیں، لیکن ایک مومن کا قتل ہونا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار۔ جامع ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر زمین و آسمان سارے مل کر ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے، اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے۔ مسلمانوں کی جانوں پہ اٹیک کرنے، مومنوں کے علاقے میں خوف و ہراس پھیلانا، ان کو ڈرانا بہت بڑا جرم۔ اللہ رب العالمین زمین میں فساد برپا کرنا ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کی سزا، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان یقتلوا، ان کا قیمہ کر دیا جائے۔ ان یقتلوا نہیں کہا، ان یقتلوا، ان کا قیمہ کر دیا جائے، او یصلبوا، ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، یہ ان کی سزا ہے، یہ سزا آخرت کی نہیں۔ او ينفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، وہ اپنے علاقے میں رہ نہیں سکتے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور رب العالمین فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان کی سزا ہے، آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں ذرا غور فرمائیں کہ مسلمانوں کو خوف و ہراس کا سامنا کرانا اور مسلمانوں کے اندر بد امنی پھیلانا بہت بڑا جرم ہے۔ کبھی مذاق کے اندر بھی ایسی عموماً لوگوں کو ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ منافقوں کا کام ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ منافقوں نے کہا تھا لوگ تو بڑے اکٹھے ہو کے مسلمانوں تمہارے اوپر چڑھائی کرنے لگے ہیں، اور رب العالمین نے فرمایا میرے صحابہ، اے میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم کہہ دو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، ان کا میں علاج کر لوں گا۔ یہ تمہیں ڈراتے، ڈرانے دو ان کو، ان کا علاج میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے اوپر، اپنے حالات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جس سے امن قائم ہو، جس سے معاشرے میں سکون قائم ہو، جس میں اسلام کا بول بالا ہو۔ سب سے پہلا سبب ایمان ہے۔ مومن ہونا، ایمان کا صحیح معنوں میں قبول کرنا، یہ اصل امن کی علامت ہے۔ ایمان اور امن یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان نہ ہو تب بھی امن نہیں، امن ختم کر دو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو ایمان لے آیا اور اس نے اصلاح کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا ڈر اور غم ہوگا۔ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اے اللہ اس چاند کو امن اور ایمان والا بنانا، اس چاند کے طلوع ہونے سے ہمارے معاشرے میں امن آئے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے معاشرے میں سلامتی آئے اور ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن کے زندگی بسر کریں، اور ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے، تو ہی ہمارا رب ہے، اس چاند کا رب بھی تو ہی ہے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرا سبب جو امن قائم کرنے میں معاون اور مبید بنتا ہے، جس سے میں نے پہلے ذکر کیا، شرک سے بیزاری، توحید کو گامزن مضبوطی سے تھامنا،
اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اور رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ہے اہل ایمان سے، نیک عمل کرنے والوں سے. کس بات کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ایمان میں مضبوط تم ہو جاؤ، نیک اعمال کرنے تم شروع کر دو. اور يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، میری عبادت کرتے ہوئے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. جب یہ کام تم کرو، نماز میرے لیے، روزہ میرے لیے، قربانی میرے لیے، حج میرے لیے، نیک اعمال میرے لیے، جب تم میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں حکومت تمہیں عطا کروں گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تمہارا دین اس کو قوت عطا کروں گا، دین کا بول بالا ہوگا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر ہم تمہیں امن عطا کریں گے خوف کے بعد، جو تمہارے اوپر ایمان سے پہلے، دین سے پہلے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے پہلے، شرک سے پہلے، توحید کو قبول کرنے سے پہلے جو تمہارے اوپر خوف طاری تھا، اب وہ امن میں تبدیل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے. اللہ اکبر. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو مومن اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہیں کریں گے، رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہی لوگ امن میں ہوں گے. دیکھ لیں معاشرے کے اندر، دیکھ لیں جن ملکوں میں توحید ہے، شرک کا رد ہے، شرک کی نفی ہے، توحید کو مقدم کیا انہوں نے، اپنے ملک کے اندر توحید کا بول بالا کیا، رب العالمین نے ان کو نعمت امن سے نوازا. اور جن علاقوں میں مسلمان ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے دعویٰ کرنے کے باوجود شرک پایا جاتا ہے، وہاں کوئی امن نہیں، خوف و ہراس. کسی نے اپنے نفس کو اپنا الہ معبود بنا لیا اور رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، کسی نے کسی بابے کو بنا لیا، کسی نے کسی ڈیری کو بنا لیا، کسی نے کسی کو اپنا رب العالمین کے ساتھ شریک کر لیا. اور عجیب بات ہے، مسلمان بھی ہے، کہتا ہے جی مومن، تو وہ مشرک ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. بھائی رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کتنے ہی مومن ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ مشرک ہیں. چور چوری کرے وہ چور ہوتا ہے، قتل کرنے والا قاتل ہوتا ہے، اور شرک کرنے والا مشرک نہیں ہو سکتا. کبھی ہم نے غور کیا؟ خیال تو کریں. رب العالمین کہتے ہیں جب میں امن قائم کرتا ہوں نا، تو پھر تمہیں یہی کرنا چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کرو. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، جس نے امن دیا اس کی عبادت کرو. کھاتے کسی کا ہیں، گاتے کسی کا ہیں، کبھی نہیں خیال آیا ہمیں. زندگی کسی نے دی، صحت کسی نے دی، کون دینے والا ہے؟ زندگی، صحت، اولاد، عزت، مقام، یہ سب کچھ رب العالمین نے دیا. اور عبادت کی جب بات آتی ہے تو پھر دم دم مستقل اندر ہماری تمہارے آگے، تمہاری اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں، تمہاری موڑتا نہیں. کیسا مسلمان ہے تو؟ تجھے کبھی اپنے الفاظ پہ غور نہیں کرنے کا موقع ملا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس رب نے امن دیا ہے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس رب کے گھر کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں بھوک سے روٹی دی، تم بھوکے تھے، رب العالمین نے تمہیں مالا مال کر دیا، تم خوف زدہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا، تم اس کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. ہدایت چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، تو پھر ایمان کے ساتھ شرک نہ کرنا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. تیسرا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو. اگر ناشکری کرو گے نعمت امن چھن جائے گی. آج
ہر بندے کی زبان پر ناشکری، حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی کبھی تو نے سوچا تو رب العالمین کی ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتا؟ آنکھ نعمت ہے اور باقی چھوڑ، اپنے جسم کو دیکھ. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے وجود میں غور کر. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن جتنی نعمتیں ہیں سب کے بارے میں تو اس سے پوچھا جائے گا. شکر گزار بنو گے تمہاری نعمتیں بھی باقی رہیں گی، امن بھی باقی رہے گا، دنیاوی مال و دولت بھی باقی رہے گا، بھوک نہیں آئے گی. لیکن جب ناشکری شروع کر دو گے یہ نعمتیں امن بھی چھن جائے گی اور تمہارے پاس جو دولت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ایک بستی بڑی امن کے ساتھ بڑی خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی، ہر طرح سے ان کے پاس رزق آ رہا تھا. رب العالمین فرماتے ہیں جب انہوں نے فکفرت بانعم اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتیں چھین لی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، ان کا جو مال و دولت تھا وہ ساری نعمتیں چھن گئی اور جو ان کے پاس امن تھا وہ خوف میں تبدیل ہو گیا. چوتھا سبب امن کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان رب العالمین سے کثرت سے دعا کرے، اللہ مجھے امن عطا فرما، ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گھر میں امن عطا فرما. یہ دعا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح بھی شام بھی یہ دعا کیا کرتے تھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی. دعا کرو، دعا یاد کیا کرو. ہمیں گانے بڑے آتے ہیں، ٹپے مائے لطیفے، جھوٹی باتیں بڑی آتی ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے. اگر نہیں آتا، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آتی، کیسے مسلمان ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یار ہم مسلمان، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. آپ نے تو صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں دعا نہ سکھائی ہو. وآمن اللہم استر عوراتی، اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا. کتنی بڑی دعا ہے، گناہوں پہ پردہ. لوگوں کو پتہ چل جائے تو کوئی لوگ اسلام لینا پسند نہ کریں. ہر بندہ جانتا ہے اپنے گریبان میں جان کر دیکھے. وآمن روعاتی، اللہ میرے خوف کو امن میں بدل دے، میری گھبراہٹ کو سکون میں بدل دے. یہ دعا کیا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح ہر نماز کے بعد دعا جو ہوتی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں. پانچواں سبب بھائی چارہ. اللہ اکبر، کتنا عظیم ہے. یہ ہے اصل چیز. دعائیں، ایمان، توحید، ان ساری چیزوں کے ساتھ بھائی چارہ. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير الى صدره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بھائی چارہ قائم کرو یار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. مسلمان ہو اور دوسرے پر ظلم کرے وہ مسلمان ہی کیسے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. اور مومن وہ ہے جس سے یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی، جس سے دوسرے مسلمان مومن اس کی تکلیفوں سے امن میں ہو، وہ مومن ہے. ہم ذرا غور تو کریں، امن کتنی بڑی نعمت ہے. اور امن قائم کرنے کے لیے بھائی چارہ، اور بھائی چارے کا سب سے چھوٹا کام جو ہے نا اپنے اندر پیدا کر لو. کسی کو حقیر نہ سمجھو، لو امن ہی امن ہو جائے گا. دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا یہ پہلی سیڑھی ہے بد امنی کی، فساد برپا کرنے. کیوں؟ بندے کے دل میں تو میں، یہ میرے مقابلے میں کیا ہے،
ہے تو کیا؟ ایک پانی کا قطرہ، تیری حیثیت کیا ہے؟ ابھی ہوا نکلی، زمین پہ پڑے ہو گئے، تجھے پتہ نہیں ہوگا، خود تیرے کپڑے اتاریں گے لوگ، تجھے غسل دیں، تیرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ تو خود کپڑے کہتا میں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، امن قائم کرنے کے یہ جو اسباب ہیں اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نعمت امن سے مالا مال فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم بھائیو، 5 اسباب امن قائم کرنے کے جو بیان کیے ہیں، چھٹا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کا نفاذ، حدود اللہ کا نفاذ جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے۔ قاتل، اس کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، قصاصاً وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ اللہ اکبر، کیسا عجیب فرمان اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ قاتل نہ حق کسی کو قتل کرے، اس کو قصاصاً قتل کرو، تمہاری زندگی ہے اس میں۔ زندگی کیسی ہے؟ اس کو تو قاتل کو کرو، اس کی زندگی ایک کی پہلے چلی گئی، دوسرے کی اب پھر اس کی بھی ختم ہوگی، زندگی کیسے؟ یہی بتانا مقصود تھا رب العالمین کا۔ جب ایک مرتبہ قاتل کی گردن کو اڑایا جائے گا، معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا، 1000 دفعہ سوچے گا کوئی بندہ دوسرے کو قتل کرنے سے پہلے کہ میں قتل کروں گا، مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ اللہ کی حدوں کا نفاذ امن کی ضمانت ہے۔ چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، آئندہ سے معاشرے کے اندر یہ سمجھ آ جائے گی کہ نہیں، بدامنی نہیں پھیلانی، چوری نہیں کرنی۔ شادی شدہ بدکار ہو، بدکاری کرے، اس کو سنسار کیا جائے، اس کی جان کو پتھروں سے ختم کیا جائے، ساری دنیا کو سمجھ آ جائے گی کہ آئندہ سے کبھی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ کسی عورت پر حملہ کر کے اس کی عزت کو لوٹنا نہیں، کیونکہ میرے پاس میرے گھر میری بیوی موجود ہے، اگر مجھے ضرورت ہے تو میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں، میں لوگوں کی عزتوں پر حملہ کیوں کروں؟ ایسے بدبخت انسان کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ زانی کی سزا کیا ہے۔ اسی طرح جو انسان کسی کی عزت پر حملہ کرے، تہمت لگائے، والذین یرمون المحصنات، جو لوگ کسی پر تہمت لگاتے ہیں، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو ان کو، تاکہ آئندہ سے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کسی پر ناجائز تہمت نہیں لگانی۔ جب تک شواہد موجود نہ ہو اس وقت تک کسی کے بارے میں اپنی زبان کو نہیں کھولنا، انگلی نہیں اٹھانی۔ شراب پینے والا، شراب نوشی کرنے والا، اس پر کوڑے لگائیں، اس پر حد قائم کی جائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اسلام کی زندگی میں شراب پینا حرام ہے۔ یہ حدود اللہ کا نفاذ، یہ معاشرے میں امن کی ایک گارنٹی اور ضمانت ہے۔ اللہ رب العالمین تمام امت اسلامیہ، بلاد اسلامیہ کے اندر امن اور سکون قائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام جگہوں پہ خوف و حراس کو ختم فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة۔